हेलो कायनातीस। ये जो सैयारा है मरीख या मार्स, वो मैं पता है कि वो काफ़ी दिलचस्प सैयारा है। इसी वजह से वहाँ पर कुछ रोवर्स जो हैं वो ज़मीन पे मरीख की ज़मीन के ऊपर घूम रहे हैं। वहाँ पर सैटेलाइट्स भी हैं, बल्कि अभी कुछ अरसे तक तो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी काम कर रहा था जिसने अब काम करना बंद कर दिया है। अभी हाल ही में 3 दिलचस्प रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे आए हैं जो बताते हैं कि शायद हम आहिस्ता आहिस्ता इस सवाल की तरफ करीब आते जा रहे हैं कि क्या मरीख पर कभी ज़िंदगी मौजूद थी या नहीं। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। एस्ट्रोनॉमर्स ने आज तक 5000 से ज़्यादा सैयारे दरियाफ्त किए हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूम रहे हैं, जिनको हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। हमारे अपने निज़ाम शमसी में काफ़ी दिलचस्प किस्म के चांद मौजूद हैं जो जुपिटर और सैटर्न के गिर्द हैं, जैसे कि यूरोपा या गैनीमीड या एनसेलाडस या टाइटन, जिनमें ख्याल ये है कि वहाँ पर पानी का समुंदर मौजूद है उनकी बर्फ़ की कवरिंग के नीचे। लेकिन ये जो हमारा करीबी दोस्त है, पुराना दोस्त मरीख, वो फिर भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। उसकी एक वजह यह है कि हमें पता है कि आज से कुछ अरब साल पहले हमारे निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम की शुरुआत के वक्त मरीख जो है वहाँ पर गालिबन पानी भी काफ़ी मौजूद था, वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी था और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी थी। और इन तमाम चीज़ों के होने की वजह से ख्याल ये है कुछ लोगों का कि शायद ज़िंदगी जो है बल्कि वो ज़मीन से भी पहले शायद मरीख पर शुरू हुई हो। लेकिन आज मरीख जो है वो एक सहरा है, वो एक डेजर्ट प्लैनेट है। क्यों ये उसका पानी वहाँ पर ख़त्म हुआ, एटमॉस्फेयर ख़त्म हुआ, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। शायद क्योंकि वो ज़मीन से थोड़ा छोटा है तो उसकी ग्रेविटी जो है वो एटमॉस्फेयर को अपने पास नहीं रख सकी, उसी वजह से शायद उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन एक चीज़ हमें आज पता है कि आज वहाँ पर सतह के ऊपर ज़्यादा पानी मौजूद नहीं, मगर मार्स जो है वो पुराने राज वो रखता है। तो ये सवाल फिर भी आता है, क्या कभी वहाँ पर ज़िंदगी थी या नहीं, और फिर इंसानों का भी मुस्तकबिल जो है क्या वहाँ पर हो सकता है या नहीं। आज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ 3 नए रिजल्ट्स जो हमें इन सवालों की तरफ लेकर जाते हैं। ये जो पहला रिजल्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो पानी की दरियाफ्त है काफ़ी ज़्यादा मकदार में मरीख की सरफेस के नीचे। अब वैसे तो पानी वहाँ पर हमें पता है कि पहले भी मौजूद था और शायद आज भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे गालिबन जो उसके नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जो पोलर आइस कैप्स हैं, ख्याल ये है कि उसके नीचे वहाँ पर पानी की लेक्स मौजूद हैं, उसी तरह से जिस तरह ज़मीन के ऊपर एंटार्क्टिका के नीचे फ्रेश वाटर की वहाँ पर लेक्स मौजूद हैं। इसी तरह से हमें ये भी पता है कि जो मिड लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि इक्वेटर के आसपास, वहाँ पर कुछ जगहों पर आसार हैं कि अंडर वाटर या ज़मीन के नीचे से थोड़ा सा पानी निकलता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। इन तमाम चीज़ों के सिलसिले में डिबेट है, कंफर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि वो पानी जो है आज भी वहाँ पर थोड़ी मकदार में मौजूद है। बल्कि जब मैंने ये खबर सुनी कि पानी वहाँ पर दरियाफ्त हुआ है, तो ये एक मजाक है हमारा कि जब भी आप सुनेंगे नासा की प्रेस रिलीज़ है मार्स के सिलसिले में, तो एक फ़ौरन से रिएक्शन होता है, पानी फिर से मिल गया। लेकिन ये जो डिस्कवरी है वो एक दिलचस्प है। साइंटिस्ट्स ने दरियाफ्त ये किया है गालिबन
کافی زیادہ پانی موجود ہے اس کی جو مریخ کی سرفیس ہے اس کے نیچے. انفیکٹ اتنا پانی ہے کہ اگر وہ سرفیس کے اوپر ہو تو 1 سے 2 کلومیٹر جتنا وہ آپ کو کور کر دے گا. تو یہ تو بہت پانی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کو استعمال کرنے کے سلسلے میں سوچنا شروع کریں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دریافت ہوا ہے مریخ کی سطح کے تقریباً 10 سے 20 کلومیٹر نیچے. تو کافی زیادہ وہ نیچے موجود ہے اور اس کو استعمال کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہوگا. اور بلکہ یہ جب ناسا کی پریس ریلیز یا اس کی بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ زمین کے اوپر بھی انسانوں نے زمین پر جہاں پر آپ کے پاس تمام ٹولز موجود ہیں، جو سب سے گہرا ہول ہے، سوراخ جو ہے وہ کیا گیا ہے، وہ تقریباً 12 کلومیٹر جتنا ہے. تو اتنا بڑا سوراخ جو ہے مریخ پر کرنا، پانی کو نکالنا، کم از کم آج ہمارے پاس اس کی کیپیبلٹی نہیں. لیکن اس کی دریافت جو ہے وہ ایک دلچسپ ہے. اس کی جو جس چیز نے اس کو دریافت کیا وہ ایک ناسا کا ایک اسپیس کرافٹ تھا، انسائٹ کے نام سے. انسائٹ جو ہے وہ روور نہیں تھا، بلکہ وہ خالی ایک جگہ کے اوپر وہاں پر پہنچا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں پر جو ایک اس میں جو میجر انسٹرومنٹ تھا وہ مریخ کے اوپر زلزلے یا کوئی اس کی اگر مریخ جو سیارہ ہے وہ اگر ہلے کسی وجہ سے تو وہ اس کو نوٹ کر سکے. اب مریخ کے اوپر اگر کوئی چیز آ کر ٹکرائے جس طرح میٹیورائٹس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے یہ ویوز جو ہیں وہ اس کی سرفیس کے اندر سے گزرتی ہیں. یہی طریقہ ہے ویسے زمین کے اوپر بھی ہمیں یہ پتہ لگانے کا کہ زمین کے اندر کیا ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن یہ جو ویوز ہوتی ہیں جو اس کے ہلنے کی وجہ سے، ارتھ کویکس کی وجہ سے یا اور چیزوں کی وجہ سے جب وہ زمین کے تھرو گزرتی ہیں تو سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان کی سپیڈ ہلکی ہوئی یا تیز ہوئی وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو زمین کے اندر کا مٹیریل ہے وہ کس چیز کا ہے، سالڈ ہے یا لیکوڈ ہے یا کوئی چیز اس کے درمیان کی. تو یہی ٹیکنالوجی، اس کو سائزمولوجی کہتے ہیں کیونکہ اسی طرح سے اس کے لیے سائزمومیٹر ہوتے ہیں جو ان زلزلوں کو وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. یہی طریقہ جو ہے وہ انسائٹ جو روور ہے اس نے استعمال کیا مریخ کے سٹرکچر کو دریافت کرنے کے لیے. اور آبویسلی اس کو انٹرپریٹ کرنا کہ یہ جو ویوز جو ہیں، شاک ویوز جو اس کے مریخ کی سطح کے نیچے گئیں، ان کی سپیڈ کیا ہے، ان کی سپیڈ کس وجہ سے رکی، اس کے لیے آپ کو ماڈلز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو نیا ریسرچ پیپر آیا ہے جس کا لنک جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس میں انہوں نے ماڈلز استعمال کیا اور اس کو انہوں نے ایسٹیمیٹ یہ لگایا ہے کہ تقریباً مریخ کی سطح سے تقریباً 11 سے 20 کلومیٹر نیچے کافی زیادہ پانی موجود ہے. وہاں پر کرسٹ میں کہ اس میں وہاں پر ان کی جو نیچے کرسٹ ہے وہاں پر کچھ ہولز ہیں، سوراخ ہیں، کریکس ہیں، کریوسز ہیں، اس کے اندر وہاں پر یہ پانی موجود ہے. اب یہ جو ڈسکوری ہے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر ایک تو ہمیں وہ شاید یہ بتاتی ہے کہ پانی جو تھا جس کا ذکر آیا کہ پہلے مریخ کے اوپر بہت سارا پانی موجود تھا، تو اس کے سلسلے میں ایک بحث ہے کہ اس پانی کا کیا ہوا. کیا وہ ایویپوریٹ ہو گیا جو باہر ایٹماسفیئر سے چلا گیا کیونکہ مریخ کی گریوٹی کم ہے، یا بہت سارا پانی جو ہے وہ نیچے ایبزارب ہو گیا گراؤنڈ میں اور آج وہ گراؤنڈ کے سطح کے نیچے ہے. اور غالباً زیادہ تر سائنس کی تھیوریز میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ ٹروتھ جو ہے، کچھ سچ جو ہے وہ اس کا بھی ہے کہ بہت سارا پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ بھی ہو گیا تھا. لیکن یہ بڑی بات ہے پانی کی دریافت سطح کے نیچے. لیکن اس کی ایک اور امپلیکیشن بھی ہے جس کا میں نے ایک طرح سے ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ مستقبل میں اگر انسان وہاں پر جائیں، ویسے ہمیں خیال رکھ کر جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک اور سیارہ ہے، اگر وہاں پر زندگی ہوئی یا نہیں، تو شاید ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہو کہ اس پانی کو ایکسیس کر سکیں.
لیکن زمین کے اوپر جب اس قسم کے پانی کی جگہیں ہوتی ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈیپ ڈاؤن ہولز میں بھی، وہ سمندر کے نیچے بھی، وہاں پر زندگیاں بھی موجود ہیں، یعنی کہ وہاں پر بائیوسفیئر ہو سکتا ہے۔ تو اگر مریخ پر اتنا سارا پانی سرفیس کے نیچے، کرسٹ میں نیچے موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک بائیوسفیئر یا وہاں پر جو ہے مریخ کی زندگی بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی کہ جو پانی جو ہے جو نیچے موجود ہے، لیکن اس کا کیا ہوا جو پانی آج سے کچھ ارب سال پہلے جو اس کی مریخ کی سطح ہے، سرفیس ہے، وہ اس کے اوپر فلو کرتا تھا۔ اب جو دوسری جو میں چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو دوسری ایک نئی ریسرچ ہے، وہ اس کے سلسلے میں ہے۔ اب بہت سارے وہاں پر کچھ روورز موجود ہیں جو روو کر رہے ہیں مریخ کے اوپر۔ ایک وہاں پر ہے چائنا کا روور، ایک پرسیویرنس روور جس کی میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا، لیکن ایک اور روور ہے کیوریوسٹی کے نام سے۔ یہ وہاں پر 2012 سے وہاں پر موجود ہے، اور وہ ایک اسپیسیفک آج کل ایک علاقے میں ہے جس کا نام ہے گڈز ویلی۔ ایک لحاظ سے وہاں پر وہ گڈز ویلیز چینل ہے۔ خیال یہ ایک دلچسپ علاقہ ہے، بلکہ جب یہ کیوریوسٹی روور کو بھیجنے کی بات ہوئی کہ کہاں پر وہ لینڈ کرے، تو یہ جو پرٹیکولر چینل ہے یا وہاں پر یہ ویلی ہے، وادی ہے، یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر کلیئر کٹ انڈیکیشنز تھیں کہ یہاں پر پانی بہتا تھا، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ وہاں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان پتھروں کا جو انڈیکیشن ہے کہ وہ پانی کے فلو سے وہاں پر پہنچے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہائی لائٹ کروں کہ ایکچول میں ڈسکوری کیا ہے، ذرا آپ 1 منٹ لیں اور ذرا اپریشیٹ کریں کہ یہ جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ مریخ کا لینڈسکیپ ہے۔ یہ گڈیز ویلیز کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ ایک امیزنگ چیز ہے، یہ زمین نہیں، یہ ایک اور سیارہ ہے۔ اب یہ جو علاقہ ہے یہ رچ ہے وہاں پر سلفیٹس میں، اور سلفیٹس جو ہیں وہ ایک لحاظ سے سالٹس ہیں جو کہ کمبینیشن ہوتی ہے جس کی سلفر کی اور منرلز کے ساتھ، اور یہ بنتے ہیں اس وقت جب پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک مارس پر پیور سلفر یہ جو ایلیمنٹ ہے وہ دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کیوریوسٹی روور ابھی کچھ مہینوں پہلے اس مئی میں وہ وہاں پر سے گزر رہا تھا، اور ایک پتھر کے اوپر سے انہوں نے پہیا جو ہے اس کا وہ اس کے اوپر پتھر سے گزرا، اور وہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور جب اس پتھر کو کیوریوسٹی روور نے اینالائز کیا، کیونکہ عجیب سی چیز تھی کہ وہ ٹوٹ گیا وہاں پر اور اس میں دلچسپ چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں، جب اس کو انہوں نے اینالائز کیا کیوریوسٹی روور نے، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں پیور سلفر ہے۔ تو خیال یہ ہے کہ یہاں پر اس علاقے میں کچھ اور پتھر بھی ایسے ہیں جو پیور سلفر کے ہیں۔ اب اس میں اتنی خوشی کی کیا بات ہے؟ سلفر جو ہے، جو ایلیمنٹ ہے، وہ اس کی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں، اس کا ٹیمپریچر اور پریشر جو اس کی رینج ہے وہ اس کے اندر بنتا ہے۔ تو اب سائنٹسٹس کے لیے ایک لحاظ سے انہوں نے کنڈیشنز کو نیرو ڈاؤن کیا ہے، اور اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ سلفر جو ہے وہ کس جگہ پر بنا اور کن اسپیسیفک کنڈیشنز میں بنا تھا۔ تو ایک لحاظ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا اور ہنٹ کرتی ہیں کہ کیا وہ کنڈیشنز، اور سلفر کے سلسلے میں خیال یہ ہے کہ اس کو تھوڑا گرم ہونے کی ضرورت ہے، کیا وہاں پر زندگی بھی ہو سکتی تھی یا نہیں۔ اب جو میں تیسرا رزلٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ غالباً آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، کیونکہ کافی ساری خبر جو ہے اس کی بڑی بنی تھی، اور اس کا تعلق
ایک اور روور سے ہے پرسیویرنس. وہ بھی مریخ کے ایک اور علاقے کے اوپر ہے, بلکہ وہ ایک جیزرو کریٹر ہے, وہ اس کے قریب ہے اس وقت وہاں پر, اور بلکہ وہ وہاں پر ایکسپلور کر رہا ہے اس کا جو وہاں پر پانی کا دریا کا جو ڈیلٹا ہے وہاں پر. اب جس طرح کیوریوسٹی کو پک کیا گیا تھا ایک بہت ہی دلچسپ جگہ پر لینڈ کرنے کا, پرسیویرنس کے ساتھ بھی یہی چیز تھی. یہ جو جیزرو کریٹر ہے, خیال یہ ہے کہ آج سے کچھ ارب سال پہلے وہاں پر جو دریا ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس کریٹر کے اندر آیا. یہ اینیمیشن ہے جو اس قسم کی چیز کو دکھا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو کریٹر ہے جیزرو, اس کے اوپر پانی بھر گیا, اور خیال یہ ہے کہ وہاں پر اتنا عرصہ پانی رہا کہ وہ وہاں پر دوسری طرف سے اوور فلو بھی کیا. تو اگر کہیں پر پانی کھڑا رہا ہو تو اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غالباً وہاں پر زندگی کے آثار بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ جو پرسیویرنس روور ہے وہ ایک خاص جگہ پر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریا کا ایک ڈیلٹا جو ہے کوارٹر آف اے مائل, آدھا کلومیٹر جتنا وہاں پر اس کا ایریا ہے, وہ وہاں پر اس کو ایکسپلور کر رہا ہے جہاں سے پانی جو ہے وہ جیزرو کریٹر کے اندر گیا. اب اس نے وہاں پر ایک راک جو ہے, ایک پتھر جو ہے, اس کو دیکھا اور پھر اس کو اینالائز کیا. اب پرسیویرنس جو روور ہے اس کا کام یہ ہے کہ نہ صرف وہاں پر جو پتھر ہیں ان کو اینالائز کرے, بلکہ کچھ جو سیمپلز ہیں ان کے جو دلچسپ والے ہیں وہ ان کو وہاں پر چھوڑ دے کچھ جگہوں کے اوپر, اور پھر مستقبل میں, پہلے تو خیال یہ تھا کہ 2030 تک, مگر اب لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی دیر ہو جائے, ایک اور مشن جائے وہاں پہ ناسا کا جس کو مارس سیمپل ریٹرن مشن کہتے ہیں, اور وہ ان سیمپلز کو مریخ سے لے کر زمین تک واپس لے کر آئے. اور زمین پر آف کورس ہم یہاں پر زیادہ انسٹرومنٹس کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل میں ان کو اینالائز کر سکتے ہیں. اب کچھ فنڈنگ کی وجہ سے اس وقت ذرا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ وہ سیمپل ریٹرن جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں, لیکن ایک جو سیمپل ہے وہ پرسیویرنس روور نے جو ابھی لیا, اور یہ جولائی کی بات ہے, ابھی پچھلے مہینے کی, بلکہ جس میں نوٹ کیا پرسیویرنس روور نے کچھ خاص چیزیں جو آج تک وہاں پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی تھی. اب میں یہاں پر محتاط ہونا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو پتھر ہے, یہ جو راک ہے, اس پر پرانی زندگی کے آثار ملے, بلکہ جس طرح سے سائنسدانوں نے اس کی بات کی ہے کہ اس میں آثار ہیں, آثار ہونے کے پرانی زندگی کے, مطلب یہ ہے کہ سائنس آف لائف. لیکن یہ اتنا بڑا کلیم ہے کہ ہمیں کافی محتاط ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی دلچسپ پتھر ہے. تو یہ اس وقت آپ اس پتھر کا ایک کلوز اپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا دریافت کیا, بلکہ پرسیویرنس روور نے جو ہے کیا دریافت کیا اس کے اندر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہیں آرگینک کمپاؤنڈز ہیں. اب یہ آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ کاربن بیسڈ مالیکیولز ہوتے ہیں. زندگی کے بلڈنگ بلاکس جو ہیں وہ انہی آرگینک کمپاؤنڈز کی وجہ سے اس میں بنتے ہیں. لیکن نان لیونگ میٹر جو ہے وہ بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہو سکتا ہے. تو خالی آرگینک کمپاؤنڈز کی موجودگی زندگی کو انڈیکیٹ نہیں کرتی, لیکن ٹینٹلائزنگ پریزنس ایک لحاظ سے ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس نے نوٹ کیا کہ ہیماٹائٹ یہ بلکہ ایک ایسا کیا کہتے ہیں منرل ہے جس کی وجہ سے مریخ کا جو رنگ ہے لال سا, اس کی ایک وجہ یہ ایک ہیماٹائٹ منرل ہے جو اس پتھر میں بھی موجود ہے. لیکن جو تیسری چیز ہے وہ ہے کیلشیم سلفیٹ. اب یہ جو ہم نے سلفیٹس کی جو ہے بات کیوریوسٹی روور کی ڈسکوری میں بھی کی, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ پانی کے فلو سے ہے. یہ اگین کیلشیم سلفیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پتھر ہے وہ پانی کے اندر تھا, بلکہ ایسے پانی کے اندر جو وہاں سے پھیل رہا تھا یا اس کے وہاں سے جو ہے وہ چل رہا تھا. اب
इस कैल्शियम सल्फेट के अलावा अगर इस वक्त आप यहाँ पर गौर से देखें इस पत्थर के ऊपर, तो यहाँ पर ये छोटे से आपको रिंग्स नजर आ रहे हैं। इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं लेपर्ड स्पॉट्स, या उन्होंने लेपर्ड स्पॉट्स इनको कहना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे स्प्लॉचेस है, ब्लॉचेस हैं, मिलीमीटर जितने, तो काफी छोटे हैं, लेकिन इसके गिर्द जो है ब्लैक से रिंग है, काले रंग के ये रिंग। अब ये जो रिंग है वो आयरन फॉस्फेट है, ठीक है। इसकी क्या कमाल की बात हो गई, ये दरअसल एक केमिकल रिएक्शन है जिसने क्रिएट किया ये लेपर्ड स्पॉट्स, और ख्याल ये है कि वही केमिकल रिएक्शंस जो है वो माइक्रोब्स को भी एनर्जी दे सकता है और माइक्रोब्स उसकी वजह से सरवाइव कर सकते हैं। अब जब जमीन पर इस किस्म की रॉक्स नजर आती हैं जिसमें ये तमाम कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वहां पर माइक्रोब्स भी मौजूद होते हैं। तो एक लिहाज से ये आपको मरीख के ऊपर वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं जो जमीन पर हैं, लेकिन माइक्रोब्स का हमें पता नहीं, क्योंकि ये बात जो है आज से गालिबन कुछ अरब साल पहले की है मार्स के ऊपर, और पानी अब इवेपोरेट हो चुका है। तो एक लिहाज से गालिबन शायद, देखना हम जमान जो है वो काफ़ी इसमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, शायद ये जो तमाम चीज़ें हैं और ख़ास तौर से ये जो लेपर्ड स्पॉट्स हैं या आयरन फॉस्फेट के जो ब्लैक रिंग्स हैं उसमें, शायद ये बताते हैं कि गालिब हो सकता है कि वहाँ पर कभी माइक्रोब्स भी होते हों। लेकिन ये सिर्फ पहला एक स्टेप है। हो सकता है कि परसिवियरेंस रोवर को और भी इस किस्म की रॉक्स मिले जिसमें हमें थोड़ा सा और पता चलना शुरू हो जाए। हो सकता है कि ज़्यादा एविडेंस मिले, और ये भी हो सकता है कि अगर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन जो है वो एक वक्त आए, तो अगर हम इस किस्म की रॉक्स को, इस किस्म के पत्थरों को ज़मीन के ऊपर लेके आएँ तो हम उनको और केयरफुली एनालाइज कर पाएँ और हमें पता चल सके कि क्या मरीख पर कभी ज़िंदगी थी या नहीं। और मैं रिमाइंड कर दूं कि ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी अगर हमें ये पता चल जाए कि ज़मीन वाहिद जगह नहीं जहाँ पर ज़िंदगी है, बल्कि उसका पड़ोसी सैयारा मरीख, वहाँ पर भी ज़िंदगी हो। अब मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट कर दूं कि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट एक हैं नुज़ैर ख्वाजा के नाम से, मेरी उनसे काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई थी इन्हीं डिस्कवरीज के सिलसिले में। तो प्लीज़ अगर आपको और पता करना हो तो आप ये कायनाती चाय चेक करें, जिसको नाम दिया था एस्ट्रोबायोलॉजी राउंड अप, जो मेरी नुज़ैर ख्वाजा के साथ है। अब ज़रा जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट दे दूं। ये जो रोवर्स हैं वो कुछ 4-5 रोवर्स हैं वहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि कुछ अमेरिका के हैं और एक चीन का भी रोवर है। तो ये हमें मरीख के बारे में बहुत ही थोड़ा सा बता रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर 4-5 रोवर्स जो हैं ज़मीन के ऊपर हों, ज़मीन कितनी बड़ी है, और आप कहें कि वो हमें क्या पूरी ज़मीन के बारे में बता देगी? नहीं। इसी तरह से ये अभी हम मार्स को जो है अभी हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है, और भी ऐसी जगह हैं जहाँ गालिबन वहाँ पर ज़िंदगी के लिहाज से वो ज़्यादा लाइकली हैं, जैसे कि वैलिस मैरिनेरिस, जो उसकी मेघ वहाँ पे जो कैनियन सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि साए में, क्रैक्स में ऐसी कंडीशंस हों कि शायद वहाँ पर ज़िंदगी हो। लेकिन वैलिस मैरिनेरिस के अंदर जाने के लिए अभी तक हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं कि हम वहाँ पर रोवर्स को या रोबोट्स को भेज सकें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम पिछले 100 सालों में हमने कितना कुछ सीखा है एक और सैयारे के बारे में। तो मरीख हमारा पुराना दोस्त है, हमारा हमसाया है और बहुत ही दिलचस्प सैयारा है।